علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں سید فیاض حسین آپ تمام یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں. جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں، جب کبھی بھی ہم آپ کے روبرو ہوتے ہیں تو ایک عنوان اور ایک عالم دین کے ہمراہ ہوتے ہیں. اس سے پہلے کچھ وقت میں آپ سے لینا چاہوں گا ناظرین، کیونکہ ہم بارہا آپ کی خدمت میں ایک اعلان نشر کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا، انہوں نے بچوں کے لیے جیسے گزشتہ ماہ میں ایک قرأت قرآن کے سلسلے میں لڑکیوں کے لیے رکھا تھا، اور 13 دسمبر کے روز تاریخ اور 31 دسمبر کے روز بچوں کے لیے رکھی گئی تھی یہی کلاس، یہی امتحانات کوئز پروگرام کی طرف سے. کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم میں جو بچوں کی تعلیم و تربیت ہمارے گھروں میں کیسی ہو رہی ہے اس طریقے سے، اور بچوں میں جوش آئے اور جستجو پیدا ہو، اس سلسلے میں پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں اور رکھے بھی جا رہے ہیں. اور اسی طرح یہ ایک اور پروگرام جو سوال و جواب کی شکل میں ہے، وہ 100 سوال 100 جواب، ایک کتاب شائع کی گئی تھی. وہ برابر تمام لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں. حصہ لینے کی عمر ہے 9 برس سے 17 برس تک، لڑکی ہو یا لڑکا حصہ لے سکتے ہیں. اور یہ امتحان بروز 24 جنوری بمقام دیوڑی نواب عنایت جنگ مرحوم منڈی میرالم میں مقرر ہے. وقت جو ہے دن میں 11 بجے رکھا گیا ہے. وقت کی پابندی رہے گی. جو کوئی حضرات جو جستجو رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا کہ صرف ایک عدد آدھار کی زیراکس لا لیں، کیونکہ وہ ہم آپ کا نام اور فون نمبر اس میں درج کر لیں. ہمارے رجسٹر میں انٹری کر لینے کے بعد آپ ہی کے حوالے وہ آدھار کارڈ دے دیا جائے گا ہمارے اسٹیمپ کے ساتھ، تو وہ ہال ٹکٹ کی شکل لے لے گا. آپ آتے وقت وہ ہال ٹکٹ جیسے آدھار کارڈ کی زیراکس ہے وہ لے کے آئیں. اور اس کے بعد یہ امتحان ہوگا. امتحانات کے لیے بھی سوال و جواب جو ہے ہمارے آفس یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے آفس سے آپ وہ بکلیٹ لے سکتے ہیں. اور اس کے نتائج جو ہم نشر کریں گے وہ ہے 25 جنوری کے روز، اور آپ تمام کو فون کے ذریعے اطلاع دے دی جائے گی. اور ان لوگوں میں جو حضرات کامیاب ہو گئے ان کو 26 جنوری کے دن میں 3 بجے یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے آفس پر ہی انعامات سے انشاءاللہ تعالی نوازا جائے گا. اور اول انعام جسے ملے گا اسے یہ بہت ہی خوش نصیب لڑکا ہو یا لڑکی ہوگی. کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک مرحومہ سمینہ فاطمہ کے شوہر نے ایک یہ بھی ہمارے ہاشم علی مرزا کی محنت سمجھیے، نیت، جو بھی آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، اس سلسلے میں یہ بھی ایک کام ہو چکا ہے. جو بھی اول نمبر پر کامیاب ہوگا انہیں زیارت امام حسین ابن علی کا شرف حاصل ہوگا، اور وہ سلسلہ چہلم کے عشرے میں آپ کو یہ موقع دیا جائے گا. اور اسی کے ساتھ ناظرین، میں اس میں ہمارے جو طریقہ کار اور ایک اچھا رہا ہے ہمارے ہاشم علی مرزا کا، کہ جو حضرات ہم چیف گیسٹ کے طور پر بلاتے ہیں انہی حضرات کو بلاتے ہیں جو ہم سے جڑے ہیں. جیسے کہ عام طور سے ہمارے ساتھ جو جڑے ہیں حضرات، یا مولانا ہو یا ذاکرین علماء، اور اس کے ساتھ اور یہ پروگرام تمام ہم جو بھی پروگرام نشر کرتے ہیں وہ علماء کی زیر نگرانی ہوتا ہے. یہ امتحان بھی علماء کی زیر نگرانی ہوگا. اور چیف گیسٹ کے طور پر جب آئیں گے تو اس وقت بھی 2 عالم دین موجود ہوں گے، علماء رہیں گے. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ایڈ کے ذریعے جو جڑے ہیں وہ حضرات کو ہم بطور چیف گیسٹ بلا رہے ہیں. اس میں سے نام میں آپ تمام کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. سید علی شبیر رضوی جو رضوی ڈائری فارم کے پروپرائٹر ہیں وہ آئیں گے. اور سید حیدر شکیل صاحب جو سویٹ ہارٹ ہوٹل ہے ان کے ایک نمائندے آئیں گے. اور اس کے ساتھ سید آفتاب حسین عابدی جو پروپرائٹر ہیں انڈیانا بیکری ہوٹلز، اور یہ آئیں گے. اور ایک یہ ہے خمینی اقوام، یہ ایک صاحب ہے جو یونیک زون ریڈی میڈ گارمنٹس ہے ان کے پروپرائٹر ہے. ہمارا طریقہ کار جو ہمارے یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا کا یہ ہے کہ انہی حضرات کو بلایا جائے، کیونکہ ہمارے پاس وہی بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں جو اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اس سلسلے میں ہم انہیں بطور مہمان خصوصی چیف گیسٹ کے طور پہ اس پروگرام میں بلایا جائے گا. اور اسی کے ساتھ ہمارا روبرو ہوں، میرے ساتھ مولانا مرتضیٰ علی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں. میں قبلہ سے معروضہ کرتا ہوں کہ آپ اپنی تقریر کا آغاز فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، گزشتہ نشستوں سے ہماری گفتگو تعلیمات امام سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ذیل میں جاری ہے، جس کے تحت مولا کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کی جانب اشارے بھی کیے گئے اور چند ایک واقعات کو آپ کی خدمت میں پیش بھی کیا گیا، اور وہیں پر تعلیمات امام کی شکل میں جو بیش بہا ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں، انہی ذخیرے میں کا ایک حصہ کتاب صحیفہ کاملہ ہے، جس کی دعاؤں کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ الحمدللہ دو دعاؤں کے متعلق مختصراً آپ کی خدمت میں ان کے مفاہیم و مطالب کی طرف اختصار کے ساتھ اشارے بھی کیے گئے اور کچھ مطالب کو بیان بھی کیا گیا۔ آغاز دعا، پہلی دعا امام نے حمد الہی کے ذریعے فرمایا اور حمد کی اہمیت کو مختلف روایات کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش بھی کیا جا چکا، اور اسی کے ساتھ دوسری دعا جس میں ذات والا صفات خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات اور درود کی اہمیت اور پیغمبر اکرم کی حیات مبارکہ کے چند ایک تاریخی واقعات کی طرف جو امام نے اشارہ کیا، موقع ہجرت سے لے کر تبلیغ رسالت میں مختلف مراحل سے گزرنے کی تمام منزلوں کو جو امام نے بیان کیا، ان دو منزلوں کے بعد تیسری دعا میں امام نے ملائکہ مقربین اور حاملان عرش ان ملائکہ پر امام نے صلوات بھیجی ہے۔ عام طور پر یہ بات اور یہ تصور پایا جاتا ہے ملک ایک وہ مخلوق ہے جسے پروردگار عالم نے صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بے شک یہ بات سچ ہے، ملک کی حقیقت اور کیسے نورانی مخلوق ہے وہ تمام اشیاء موجود ہیں، وہ تفصیلات یہاں بیان کرنا موقع و محل نہیں ہے۔ بس اتنا آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جہاں ملک وہ مخلوق ہے جسے پروردگار عالم نے اپنی عبادت کے لیے خصوصیت سے خلق کیا، لیکن عبادت کا عنوان ہر ملک کے لیے الگ الگ ہے۔ کسی ملک کا کام رکوع کرنا ہے، کسی کا کام سجدے میں رہنا ہے، تو کسی کا قیام میں ہے، تو کسی کا اللہ نے اس کے ذمے جو کام کیا، جیسے ملک الموت ہے اسرافیل، ان کا کام قبض روح کرنا ہے۔ جبرائیل امین ہو، امانت دار وحی ہیں، ان کا کام وحی الہی کو پہنچانا، یا اللہ نے دیگر امور جو ذمے کیے ہوں، یا اسی طرح دیگر ملائکہ چاہے وہ رضوان جنت سے لے کر مالک ہوں یا پھر دیگر ہوں، ہر ملک کے لیے قرآن مجید نے مختلف عنوان سے بیان بھی کیا۔ کچھ ایسے ملک ہیں جو ہوائیں چلانے پر مامور ہیں، کچھ عرش الہی کو اٹھانے پر مامور ہیں، تو کوئی الگ الگ۔ تو صرف عبادت ذکر کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انہیں جس کام کے لیے پیدا کیا اس مقصد کو پورا کرنا ہی عبادت ہے۔ تو یہیں سے ہمارے لیے یہ بات بھی روشن ہو جاتی ہے کہ صرف اور صرف عبادت
مصلح عبادت تک محدود نہیں ہیں، بلکہ مصلح عبادت سے باہر آ کر ہر وہ عمل جس میں خوشنودی پروردگار عالم، خوشنودی سرکار رسالت مآب، خوشنودی خاندان عصمت و طہارت، ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، جس عمل میں ان کی رضا ہو، ہر وہ کام انجام دینا، چاہے وہ تبلیغ رسالت ہو، تبلیغ ہدایت ہو، یا پھر کسی مومن کی مدد ہو، کسی محتاج کی ضرورت کو پورا کرنا ہو، یا پھر بیمار کے پاس جانا ہو، اس کی عیادت کرنا ہو، اسی طرح تمام امور آ جائیں گے اور یہ تمام امور عبادت ہی کہلائیں گے۔ جس طرح ابھی آپ نے ناظرین کرام نے جس طرح اعلان بھی سماعت فرمایا کہ جہاں اس یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے توسط سے مختلف عنوان سے تبلیغی کام انجام دیے جا رہے ہیں، اور تشویقی اور ترغیبی عنوان سے طلباء اور طالبات، خاص طور سے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے جو اقدام اٹھائے جا رہے ہیں، بے شک یاد رکھیں وہ قابل داد و تحسین تو ہے ہی، لیکن یہ بھی عبادت الہی ہے، کیونکہ اس میں رضائے پروردگار عالم پائی جاتی ہے۔ پروردگار عالم جس کام سے راضی ہو جائے وہ کام عبادت بن جاتا ہے۔ یہیں پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام نے خصوصیت سے ملائکہ پر صلوات کیوں بھیجی؟ اسی لیے بھیجی کہ وہ بھی اطاعت و عبادت پروردگار عالم میں مصروف ہے، اسی لیے امام نے خصوصیت کے ساتھ ملائکہ کو سلام اور صلوات بھیجی ہے، جن میں امام کا سب سے ابتدائی فقرہ ہے اللہم وحملۃ عرشک، پروردگارہ ان ملائکہ پر درود و سلام ہو جو تیرے عرش اعظم کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند عالم ملائکہ کا محتاج ہے کہ ان سے عرش اعظم کو ملک اٹھائے رکھے گا تب ہی پروردگار عالم کا عرش باقی رہے گا، نہیں، پروردگار عالم تو قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ کسی شے کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر شے سے منزہ پاک ہے، وہ کسی شے کا محتاج نہیں ہے، لیکن پروردگار عالم نے ہر شے کو اپنی مدبریت کے ذریعے ایک سلیقہ عطا کیا، ایک انداز عطا کیا کہ جس کے تحت وہ نظام کے تحت جاری ہے، جیسے دن اور رات کا گزرنا ہو، ہواؤں کا چلنا ہو، یا پھر دیگر امور زندگانی کے جہاں انسان بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک پہنچتا ہے، جہاں مختلف مراحل کو طے کرتا ہے۔ امام نے اسی کے درمیان ملائکہ کا تعارف بھی کروایا کہ جہاں ملائکہ وہ ہیں جو لمحہ بھر کے لیے لا یفترون، لمحہ بھر کے لیے تسبیح الہی سے غافل نہیں ہوتے۔ جب بات اس منزل پر آئی، یہ بات بالکل مسلم ہے، ملائکہ اپنی تسبیح سے یا پروردگار عالم نے انہیں جس کام پر مامور کیا وہ اس کام سے کبھی غافل نہیں ہو سکتے، چجا یہ کہ انسان ہو یا جن کی خصوصیات الگ ہیں، جہاں مختلف ملکے پائے جاتے ہوں، لیکن ملک میں وہ ملکہ نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ غفلت برت سکے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے انہیں اپنی عبادت کے لیے مخصوص رکھا۔ اس جملے پر کہ لا یفترون، وہ ذرا برابر بھی اپنی تسبیح اور تقدیس سے غافل نہیں ہوتے۔ آپ کے اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام کی حیات مبارکہ میں ایک شخص نے آ کر سوال کیا، فرزند رسول آپ بتائیں، آپ کے جد نے جو اس دعا کا فقرہ بیان فرمایا کہ ملائکہ ذرا برابر بھی اللہ کی تسبیح سے غافل نہیں ہوتے، تو ایک جانب پروردگار عالم نے یہ بھی کہا کہ ملائکہ اس کی تسبیح سے غافل نہیں ہے، جسے امام نے یہاں بیان کیا، اور ایک جانب پروردگار عالم کا اعلان بھی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو چاہنے آنے والے نے سوال کیا، فرزند رسول جب وہ تسبیح سے غافل نہیں ہوتے تو پھر تسبیح کو چھوڑ کر آیت مبارکہ کے اعتبار سے وہ صلوات کے لیے وقت کیسے نکالتے ہیں؟ امام نے سب سے پہلے چاہنے والے کو جواب دیا، کیا تو تسبیح اور صلوات کو الگ سمجھتا ہے؟ تسبیح الہی اور صلوات
الگ نہیں ہیں، بلکہ امام نے فرمایا یاد رکھ پروردگار عالم نے جس وقت ملائکہ کو خلق کیا اسی وقت اپنی تسبیح کرنے کا جہاں وعدہ لیا وہیں پر پیغمبر اکرم اور ان کی آل طیبین و طاہرین علیہم السلام پر صلوات پڑھنے کا بھی وعدہ لیا، اپنی عبادت ہی میں شامل کر دیا۔ اس کے بعد امام نے ایک اور جواب دیا جس میں امام نے فرمایا کیا تو نے کبھی غور نہیں کیا کہ ایک عام مومن بندے مومن جو روزہ رکھ لے تو پروردگار عالم اس کے روزے کی حالت میں سانس لینے کو بھی تسبیح قرار دیتا ہے۔ ایک عام مومن اگر روزے کی حالت میں قربت الہی کی نیت سے چند گھنٹوں کے لیے بھوک و پیاس کو برداشت کرے اور روزے کے احکام پر حکم خداوندی سے عمل کرے تو اس کی عبادت کا اثر اتنا بلند ہوتا ہے کہ پروردگارم اس کی گزرتی ہر سانس کو تسبیح مان رہا ہے اور تسبیح کا ثواب دے رہا ہے۔ تو ایک عام بندے مومن کی سانس کا اتنا اثر اور اتنی اہمیت ہو جاتی ہے تو سوچیں ملک جب اہل بیت طیبین و طاہرین خاندان عصمت و طہارت پر درود پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس درود کے بدلے اسے اپنی تسبیح کا ثواب کیوں نہ دے؟ تو یہیں سے ہمارے لیے بھی یہ درس و پیغام ہے، یاد رکھیں درود اور صلوات کی اہمیت کو سمجھیں کہ جہاں صلوات کی برکتیں انسان کے لیے شامل حال ہیں، قبولیت اعمال قبولیت دعا کا سبب بن جاتا ہے صلوات، وہیں پر صلوات تسبیح الہی کا بھی ثواب بن جاتا ہے۔ اس میں پروردگار عالم جی معذرت کے ساتھ اب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ تسبیح کا بھی ثواب ملے گا اور آپ ملائکہ محمد والے محمد پر درود بھیجیں گے تو صلوات بھیجیں گے تو اس کا بھی ثواب۔ تو ناظرین آپ غور فرمائیں کہ دو ثواب آپ کو اکٹھے مل رہے ہیں۔ ہمیشہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ہماری جو مخلوق ہے، پروردگار کی جو مخلوق ہے، عزیز مخلوق ہے، وہ عزیز مخلوق ہے جو جس کو پروردگار عزیز رکھتا ہے۔ کسی عزیز رکھتا ہے؟ محمد والے محمد کو، وہی قوم کو، وہی چاہنے والوں کو پروردگار بھی عزیز رکھتا ہے۔ آپ بھی یہ تمام چیزوں پہ عمل پیرا ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام نشر کرنے کا مقصد جیسے قبلہ و کعبہ نے عرض کیا اسی طرح سے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام پروگرام سے آپ مستفید ہوں، ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ آپ مزید آپ تفصیل کا آغاز فرمائیں قبلہ۔ جی ابھی آپ نے عرض کیا کہ پروردگار عالم کا یہ نظام ہے کہ ایک عبادت کے تحت پروردگار عالم کبھی دوہرا ثواب عطا کر رہا ہے تو کبھی ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب دے رہا ہے، تو کبھی ایک ہی نیکی پر بے حساب نیکیوں کا ثواب دے رہا ہے۔ یہ بات سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہے کہ جہاں انسان یہ نہ سمجھے کہ پروردگار عالم ثواب دینے میں یا پھر اپنے بندے کے اوپر اپنی نعمتوں کے نازل کرنے میں کوتاہی یا کمی کا مظاہرہ کرے گا، نہیں بلکہ وہ پروردگار عالم کی ذات وہ عظیم الشان ذات ہے کہ جو ہر لمحہ اپنا دربار سجائے تیار ہے کہ بندہ مانگنے والے سلیقے سے مانگے۔ اس کی بارگاہ میں عطا کرنے کی کمی نہیں ہے، اس کی رحمت بے کراں ہے، اس کا کرم و فضل جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو یاد رکھیں وہاں پروردگار عالم تو نیکیوں کا ثواب دینے آمادہ ہے، بس ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بہانہ ایسا بن جائیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ ہمیں نعمتوں اور ثواب کا مرکز قرار دے، ہم پر اس کی نعمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ تو جہاں مختلف عنوانات کو عناوین کو امام نے پیش کیا کہ جہاں ملائکہ کی اہمیت کو بتایا، وہیں پر اہل جنت اہل جہنم کے بارے میں بھی امام نے ذکر کیا۔ کچھ ملائکہ وہ ہیں جو جنت کے لیے مامور ہیں جیسے رضوان جنت ہو، یا پھر دیگر ملائکہ مالک جن کے لیے جہنم کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ وہاں کے ذمہ دار ہیں، یا دیگر ملائکہ روح امین پر امام نے اس میں صلوات بھیجی ہے، دیگر ملائکہ مقربین یا پھر کروبین جنہیں کہا جاتا ہے، اسی طرح اور بھی ملائکہ سب کو امام نے شامل کیا۔ تو
تو یہاں سے ایک اور بات بھی آپ سمجھ لیں کہ مختلف واقعات میں اکثر نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات شاید آتی ہو، پروردگار عالم نے جب ملائکہ کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا تو پھر کبھی ہم واقعات میں سنتے ہیں کہ فلاں ملک جھولا جھلانے کے لیے امام کے دروازے پر آ گیا، شہزادی کے گھر میں آ کر ملائکہ نے یا پھر جناب جبرائیل امین نے امام حسین علیہ السلام کا گہوارہ جھلایا ہو، یا پھر آپ کے گھر میں خدمت گزار بن کے آئے ہوں، یا پھر ملائکہ کبھی درزی بن کر آئے ہوں، یا پھر کبھی وہی ملک آپ کے دروازے پر سوالی بن کر روٹی لینے کے لیے آئے ہوں، الگ الگ انداز میں، چاہے وہ یتیم کی شکل میں ہو، اسیر کی شکل میں ہو، جس عنوان سے ہو، ملائکہ آتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ سوال یا اعتراض شاید کسی کے ذہن میں آ جائے، جب اللہ نے ملائکہ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو پھر ملائکہ اس دروازے پر بار بار مختلف بہانوں سے کیوں چلے آتے ہیں؟ تو یاد رکھیں اس کا بھی جواب بالکل وہی ہے کہ ان کے چوکھٹ پر آنا اور خاندان نبوت، یا پیغمبر اکرم نے جسے مادن الرسالہ کہا، جس گھر کو آ کر پیغمبر اکرم نے مادن الرسالت کہہ کر خطاب کیا، اس دروازے پر ملائکہ کا بار بار آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس گھر پر آنے کو پروردگار عالم نے عبادت الہی میں شامل کیا ہے۔ گویا ان کا اس دروازے پر آنا اپنی مرضی سے نہیں ہے بلکہ حکم خداوند عالم سے۔ اسی لیے تو ہم حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم سے نے جب تعارف کروا دیا عرش الہی پر، جب جبرائیل امین نے سوال کر لیا پروردگارہ یہ کون ہے چادر کے نیچے، تو جواب دیا جا چکا، یہ جناب سیدہ ہیں صلوات اللہ علیہا، یہ ان کے بابا پیغمبر اکرم ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں علیہم السلام۔ تو اب یہاں پر وہ منزل آئی جناب جہاں جبرائیل امین نے پروردگار عالم سے اجازت مانگی کہ پروردگارہ مجھے اتنی اجازت دیں اہبطا الی الارض کہ میں زمین پر جاؤں۔ حدیث قصہ میں جہاں ہمارے لیے مختلف درس پائے جاتے ہیں، انہی میں سے ایک درس یہ بھی ہے تاکہ صبح قیامت تک اعتراض کرنے والوں کو یہ جواب مل جائے کہ ملائکہ کا اس دروازے پر آنا اپنی مرضی سے نہیں ہے بلکہ پروردگار عالم خود اجازت دے رہا ہے، اور ان کا اس دروازے پر آنا پروردگار عالم کو انتہائی پسند ہے۔ یہ وہ چوکھٹ ہے جہاں آ کر ملائکہ مختلف امور کو انجام دیتے ہیں، یا پھر یوں بھی کہا جائے جیسے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال کو بیان کرتے ہوئے، جسے قرآن نے کہا اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور جس کی شاخیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں جنت تک، تو پیغمبر اکرم نے اس آیت مبارکہ کے ذیل میں بیان فرمایا کہ وہ جڑیں شجر طوبہ کی جس گھر میں پائی جاتی ہیں وہ گھر کسی اور کا نہیں بلکہ وہ گھر علی مرتضیٰ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما کا ہے۔ اس گھر کی عظمت، اس کی چوکھٹ، جہاں انسان آ جائے تو اس کا مقام اتنا بلند ہو جائے کہ وہ جنت تک پہنچ جائے۔ جہاں پر امام نے مختلف انداز سے ملائکہ کی خدمتوں کو پیش کیا، وہیں پر امام نے ایک اور لفظ استعمال کیا جو مختلف مقامات پر استعمال بھی ہوتا ہے، اکثر جنان، جنت کی جمع۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت ایک ہے تو پھر امام نے اسے جمع کیوں استعمال کیا؟ یاد رکھیں یہ محافظ قرآن مجید ہیں، ان کے سینوں میں اللہ نے علم تفسیر، علم تاویل کو رکھا، یہی وارث قرآن ہیں۔ حقیقی معنی و مفاہیم آیات الہیہ کو کوئی بیان کر سکتا ہے تو وہ یہی گھرانہ ہے، یہی ہیں جن کے سپرد یا یوں کہا جائے
کہ قرآن کو جس کے ساتھ کیا، جن کو قرآن کے ساتھ کیا، وہ یہی گھرانہ ہے۔ پیغمبر اکرم کی وہ وصیت، وہ آخری کلام گواہ ہے جس میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ یہ اعلان اور یہ پیغام پیغمبر اکرم کا صبح قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ پیغمبر نے کہہ دیا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ اس وقت تک جدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہ کر لیں۔ تو جہاں قرآن کے حقیقی معنی و مفاہیم اسی گھرانے سے سمجھ میں آتے ہیں، یاد رکھیں جنت کی کل 8 قسموں کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے مختلف موقعوں کی مناسبت سے جنت کے 8 ناموں کو جمع کر کے لفظ جنان استعمال کیا۔ جہاں جنت کی قسموں کو آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، جنت النعیم مختلف مقامات پر آیا، جنات النعیم، جنات النعیم مختلف آیات مبارکہ میں آیا، جنت الفردوس دوسری قسم، تیسرے جنت الخلد، اسی طرح چوتھی جنت المأوا چوتھی قسم ہے، اسی طرح جنت و عدن باغ عدن جسے کہا جاتا ہے، دار السلام، دار السلام بھی جنت کے ناموں میں سے اور جنت کی قسموں میں سے ایک ہے، اسی طرح دار القرار، یہ تمام وہ ہیں جسے پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں استعمال کیا ہے، دار القرار، یا پھر 8ویں وہ جنت جس کی صفت یہ ہے جنت ارضها السماوات والارض، ایسی جنت کہ جس کا طول و عرض زمین اور آسمانوں سے پھیلی ہوئی ہے۔ تو امام نے جو لفظ جنان استعمال کیا ہے اس ایک لفظ میں اتنے راز پوشیدہ ہیں، ذرا تصور کریں معرفت کے کن کن گوشوں کو امام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے ہم تک پہنچایا، مختلف مراحل اور مختلف مقامات کو جہاں امام نے بیان کیا، وہیں پر معرفت کے ان گوشوں کے درمیان امام کی حیات مبارکہ میں ہمیں اخلاقی پہلو بھی نظر آتے ہیں۔ ایک منزل وہ ہے کہ جہاں انسان علم کا اپنے مظاہرہ کرے تو شجاعت کو ظاہر نہیں کر سکتا، اور کبھی شجاعت کو ظاہر کرے تو اپنے علم کو ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن یہ امامت کی صفت خاص ہے کہ امام وقت شجاعت بھی رکھتا ہے اور علم بھی رکھتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ علم کے ان کے سینوں میں ایسے سمندر ہیں کہ اگر ان علوم سے سیراب ہو جائے انسان تو اس کی ہدایت اور رشد و آخرت کی نجات کا راستہ مل جاتا ہے۔ معرفت کی ان بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے انسان کہ جس منزل پر پہنچ کر انسان کا کردار اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اس میں ایمان کے کبھی 10 درجے نظر آتے ہیں، تو کبھی 9 درجے، تو کبھی 8 درجے، مختلف درجات کا ایمان نظر آتا ہے۔ اور یہی یقین کی منزل اور یہی ایمان کی بنا پر آنے والی جو دعا ہے، چوتھی دعا، جس میں امام نے اصحاب پر سلام بھیجا ہے، یہی معرفت حق حاصل کرنے والے اور اس سرچشمہ معرفت سے سیراب ہونے والے صحابہ کہ جنہوں نے صحابیت کا حق ادا کیا، حقیقی معنی ہے صحابیت کو زمانے تک پہنچایا یا بتایا کہ صحابیت کا مرتبہ کیا ہے اور کردار کیا ہونا چاہیے۔ ورنہ عام طور پر آج بھی دیکھیں ہم ملاقات یا ملنے والے ہم سے بھی 10 لوگ ہوتے ہیں، لیکن انسان کی بود و باش کا اندازہ، اس کا معیار، اس کا سٹیٹس اس کے فرینڈ سرکل سے پتہ چلتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، نشست و برخاست کس کے ساتھ ہے۔ تو پیغمبر اکرم خاتم الانبیاء والمرسلین جیسی عظیم الشان شخصیت کے اطراف میں کوئی رہ رہا ہو تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کس نے اثر کو قبول کیا ہے اور کس نے اثر کو قبول نہیں کیا، کیونکہ وہی مکہ مکرمہ تھا جہاں پیغمبر اکرم تشریف فرما رہتے، لیکن وہیں پر جو سیراب ہوتے اور معرفت کو حاصل کرتے وہ آپ کو رسالت اور رسول مانتے، اور وہیں پر مشرکین مکہ بھی تھے
جو پیغمبر اکرم کو دن رات دیکھ رہے ہیں، مدینے میں ہیں، مشرکین ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، لیکن جنہوں نے معرفت حاصل کی وہ گواہی دے چکا اور رسالت پر ایمان لا چکا، اور جس نے گواہی نہ دی تو یہ بات مسلم ہے کہ بعض نے اثر کو قبول کیا، بعض نے قبول نہیں کیا۔ اس کے اسباب اپنی جگہ پر ذکر بھی ہوئے، پروردگار عالم نے بھی جسے واضح طور پر بیان کیا، یہد اللہ بہ من یشاء، کہ پروردگار عالم جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اور جس سے چاہے اسے سلب توفیق ہدایت کر لیتا ہے۔ یہ بات مختلف موقعوں پر بیان ہو چکی، تو یاد رکھیں صلوات کا مطلب یہی ہے کہ چونکہ یہ بندگان الہی، چاہے وہ ملائکہ ہوں یا پھر اصحاب ہوں، یہ چونکہ پروردگار عالم کے مقتضائے حکم عمل کر رہے ہیں، اسی لیے امام نے ان پر درود بھی بھیجا ہے، سلام بھی بھیجا ہے۔ اگر ہم بھی اپنی زندگانی کو حکم پروردگار عالم اور احکام جو معصومین علیہ السلام نے جو تعلیمات بیان کی ہیں اس کے سانچے میں ڈھال لیں گے تو ہم بھی ان کے سلام اور ان کے درود کے مستحق بن جائیں گے، امام کی دعاؤں کے مستحق بن جائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ناظرین، قبلہ کعبہ نے ابھی سلام اور درود کے سلسلے میں ذکر کیا، تو یہی امام سے ہم تک بھی سلام پہنچا، بے شک جیسے بالکل اہم گوشہ ہے، کیونکہ ہم اسی پہ فخر کرتے ہیں، ہم اسی طرف سے وابستہ ہیں اور حسین کے عزادار ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کربلا کے مقتل میں حسین ابن علی نے علیہ السلام نے کسے سلام بھیجا؟ آ کر شان شیعوں کے لیے آخر وقت تھا، وقت رخصت آئے، آ کے کہنے لگے بیٹا جب قید سے چھٹ کے وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ تو یہ بڑی اہمیت کی بات ہے، ہمارے لیے اس ہستی کا سلام ہم تک پہنچ رہا ہے، تو ہم بھی ایسے ہی کردار میں، افکار میں، رفتار میں، گفتار میں اسی طرح سے ہم بنے کہ امام کا سلام ہم تک پہنچے۔ بے شک ان کا ہی سلام ہے جو ہم آج دنیا میں پہچانے جا رہے ہیں، جانے جا رہے ہیں، اور ان کے عزادار، ان کے ماتمدار کہلاتے ہیں۔ ناظرین، میں قبلہ کعبہ سے بھی آپ تمام ناظرین سے رخصت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ آپ تمام دعا میں یاد رکھیں۔ مولا علی علی، مولا علی علی، مولا علی 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 علی، مولا علی علی، مولا